السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آسمانی برج سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برج کا لفظ 3 صورتوں میں بیان فرمایا ہے، سورۃ الفرقان، سورۃ الحجر اور سورۃ البروج۔ انہی صورتوں کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ برج کے لفظی معنی کیا ہے اور ان برجوں کو کیوں بنایا گیا، ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بے بنیاد باتیں ستاروں کے بارے میں مشہور ہیں اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ برج کے اصل معنی ہوتے ہیں نمایاں اور ظاہر ہو جانے والی چیز، یعنی ایسی چیز جو دور سے نمایاں ہو، دور سے نظر آ جائے، جیسا کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ بلند محلات اور مضبوط قلعوں کو بھی برج کہتے ہیں۔ شہر کی فصیل کے بلند حصوں کو بھی برج کہا جاتا ہے۔ آسمان پر ستاروں کے اجتماع سے جو صورتیں نظر آتی ہیں انہیں بھی بروج کہتے ہیں۔ وہ آسمانی ٹھکانے بھی بروج کہلاتے ہیں جن میں شیطانوں سے آسمان کی حفاظت کے لیے فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ بعض اہل علم بروج سے مراد شمس و قمر اور دیگر سیاروں کی منزلیں مراد لیتے ہیں جو ان کے لیے مقرر ہیں، اور یہ 12 برج اس طرح سے ہیں: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت۔ عرب ان سیاروں کی مدد سے موسم کا حال معلوم کرتے تھے، جیسا کہ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں ایک بارش کے بعد جو رات کے وقت ہوئی تھی صبح کی نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جانتے ہو آج رات تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کہا، اس نے فرمایا ہے آج میرے بندوں نے صبح کی ہے اور کچھ مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور کچھ کفر کرنے والے ہیں۔ جس نے کہا ہم پر اللہ کے فضل اس کے رحمت سے بارش ہوئی ہے تو یہ مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستارے کے ساتھ کفر کرنے والا ہے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو یہ ستارے پر ایمان رکھنے والا اور میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ ستاروں کے ذریعے قسمت کے حالات معلوم کرنا، سعد یا نحس اوقات کا تعین کرنا اور ان کے مؤثر ہونے کا اعتقاد رکھنا علم نجوم کہلاتا ہے۔ حالانکہ ان سے مستقبل کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں اور نہ ہی وہ مؤثر ہوتے ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس قسم کے علم حاصل کرنے سے روکا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم کا کوئی حصہ اخذ کیا تو اس نے اتنا ہی جادو اخذ کیا، وہ جتنا چاہے اضافہ کر لے اتنا ہی وہ جادو میں اضافہ کرے گا۔ سنن ابی داؤد کتاب الکہانۃ والتطیر۔ ستاروں کے ذریعے سے وقت کا اندازہ لگانا یا چاند کے ذریعے سے مہینوں کی گنتی کرنا اور سفر کے دوران ستاروں سے سمت کا تعین کرنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ جائز علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ستاروں کے 3 ہی مقاصد بیان کیے ہیں، ان کے علاوہ ان ستاروں کا اور کوئی مقصد نہیں۔ نمبر 1، آسمان کی زینت، یعنی ان ستاروں سے آسمان خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 2، شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ۔ جو شیاطین چوری چھپے اوپر کی باتیں سننے جاتے ہیں تو فرشتے اللہ کے حکم سے ان کو ستارے مارتے ہیں ان کو وہاں سے بھگانے کے لیے، تاکہ وہ اوپر کی بات نہ سن سکیں۔ اور تیسرا اس کا مقصد ہے کہ جو سفر کر رہے ہیں سفر میں رہنمائی کے لیے سمتیں معلوم کی جاتی ہیں۔ جو کھلے سمندر ہوتے ہیں یا ایسے جنگلات جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، بہت زیادہ گھنے جنگلات ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی انسان بھٹک سکتا ہے، سمندر میں بھی بھٹک سکتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کس طرف کو جانا ہے، تو ان ستاروں کی مدد سے سمتیں معلوم کی جاتی ہیں اور جس سمت جانا ہو پھر اس وقت وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ پرانے وقتوں میں کمپاس نہیں ہوتے تھے تو ستاروں کی مدد سے ہی سمتیں معلوم کر کے اپنے سفر جاری رکھے جاتے تھے۔ ان مقاصد کے علاوہ ستاروں کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو لوگ ان ستاروں کی مدد سے مستقبل میں ہونے والے حالات و واقعات کے معلوم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا لوگوں کی قسمتوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سارے دعوے اور ساری باتیں بے بنیاد ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے عمل کی طرف توجہ دیں اور اس طرح کی بے بنیاد باتوں میں پڑھ کے اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں۔